الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کے متعلق چل رہی تھی اور اسی کے متعلق سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے۔ سوال نمبر 6 پہ گفتگو ہماری پہنچتی ہے اور سوال نمبر 6 میں ایک ایسا سوال ہے کہ جو ایک اعتراض بنتا ہے اللہ کے عادل ہونے کے اوپر۔ سوال اس طرح ہے کہ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت اور صحت اور اولاد ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، جبکہ معاشرے کے کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، یعنی کچھ کو اللہ نے عطا کیا اور کچھ لوگوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ تو یہ کیا اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ اتنا بھی نہیں دیا کہ وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھا سکیں، جبکہ کچھ کو اتنا دیا کہ ان کی جو ہے وہ 7 نسلیں کچھ نہ بھی کریں کام تو وہ اپنا جو ہے وہ کھا پی سکتی ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے عدل کے منافی بات نہیں ہے؟ جواب نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ یعنی اگر ہم اس بات کو یہ بناتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے عدل کے منافی ہے کہ کچھ کو بہت زیادہ عطا کر دے اور کچھ کو عطا نہ کرے، تو یہ ظلم کب کہلائے گا؟ ظلم کا مطلب ہم جان چکے ہیں کہ ایک چیز کو اپنے جو مناسب حق اس کا بنتا ہے، مناسب اس کی حیثیت اور مقام بنتا ہے، وہاں سے ہٹا دینا۔ تو جتنے بھی انسان ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان انسانوں کا اللہ کے اوپر کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ اللہ ان کا خالق ہے، ہر چیز کا اللہ مالک ہے۔ خود اس انسان کا جو جسم ہے، جس ہوا میں یہ سانس لے رہا ہے، جس فضا میں یہ زندگی گزار رہا ہے، جس عقل سے یہ سوچ و بچار کر رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عطا کردہ ہے۔ اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ تو کوئی اگر اپنی چیز کا مالک ہو، وہ کسی کو وہ چیز دے اور کسی کو نہ دے، تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ بھئی میری اپنی چیز ہے۔ آپ اس کو اپنی دنیا کی مثال میں رکھیں کہ اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں ایک دوست کو جو ہے وہ اس میں سے 50 روپیہ دیتا ہوں، دوسرے دوست کو بھی 50 دے دیتا ہوں، اور تیسرا جو اپنا بیٹا ہے میں اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ آپ نے ظلم کیا کیا؟ میں کہوں گا میرے اپنے پیسے ہیں، میں جس کو مرضی دوں۔ ظلم تب ہوگا کہ میں دوسرے کا حق چھین لوں۔ تو اللہ جب کچھ لوگوں کو عطا نہیں کرتا، چاہے وہ صحت انہیں عطا نہ کرے، انہیں آنکھیں عطا نہ کرے، یا جو ہے وہ انہیں پیسہ عطا نہ کرے، تو یہ ان کے اوپر ظلم تب کہلائے گا کہ اگر یہ ان کا حق بنتا ہو اور اللہ ان سے حق واپس لے لے، جبکہ مخلوق کا اور انسانوں کا اللہ کے اوپر کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ تو لہٰذا اس کو آپ کہیں کہ یہ ظلم ہو گیا، آپ اسے ظلم نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا ہم جواب کو پڑھتے ہیں کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جو جب مالک ہے تو جسے جو چاہے عطا کرے اور جسے چاہے محروم کرے، اور اگر جس کو عطا کیا ہے تو آپ اسے بھی عدل نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے بڑا عدل و انصاف کیا، نہیں، اسے آپ فضل کہیں گے کہ یہ اس کی مہربانی ہے، عطا کی ہے، کیونکہ اگلے کا حق نہیں بنتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے کہ مجھے دیا جائے۔ تو لہٰذا یہ جس کو عطا کیا گیا اس کے اوپر بھی یہ عدل نہیں ہوا، اور جسے محروم کیا، جسے کچھ عطا نہیں کیا، یہ اس پر ظلم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی حق اللہ نے چھینا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگوں کو پیسہ دینا یا نہ دینا، رزق زیادہ دینا، رزق تھوڑا دینا، کسی کو صحت دینا، صحت نہ دینا، کسی کو آنکھیں دینا، آنکھیں نہ دینا، وغیرہ وغیرہ، اس ساری مثالوں میں آپ بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ کیا ان چیزوں کا حق بنتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ سے مطالبہ کرے کہ میرا حق ہے اور میرا حق جو ہے وہ میرے سامنے رکھا جائے؟ ہم کہیں گے کوئی انسان کا حق نہیں بنتا۔ انسان کے پاس ہے کیا جو وہ اللہ سے مطالبہ کرے؟ سب کچھ اللہ کا ہے،
تو اللہ کی اب مرضی ہے کہ جسے عطا کرے اور جسے ہے عطا نہ کرے. اس میں کوئی عدل کی بات نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی ظلم کی بات نہیں ہے. عطا کرے گا تو یہ اس کی فضل اور مہربانی ہوگی, عطا نہیں کرے گا تو آپ اسے ظلم نہیں کہہ سکتے. ہاں, اس پر وہ فضل و عطا نہیں ہے جو کہ دوسروں پر کیا ہے. اچھا, اب یہ تو بات کیا واضح ہو گئی. اب ہم یہ اس کے پیچھے اگر جائیں تو پھر ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ تو ایسا اس وجہ سے ممکن ہے کہ جس کو کچھ عطا نہیں کیا, فی الحال اس دنیا میں عطا نہیں کیا, لیکن اس سے ہٹ کے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فضل اور مہربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور جس کو اس دنیا میں عطا کیا ہے اس کے اوپر بہت ساری پھر ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ لوگوں کو عطا نہ کر کے ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالیں, کچھ کو عطا کر کے ان کے اوپر کیا کچھ ذمہ داریاں ڈالیں. یعنی ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ بلکہ ممکن ہے کہ جس کو محروم کیا ہے اس پر دوسرے سے زیادہ فضل کا ارادہ رکھتا ہو, اور لوگوں کے درمیان اس نے جو فرق رکھا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں یہ مصلحت اور حکمت تھی کہ اسی سے دنیا کا نظام بہترین انداز میں چل سکتا ہے. یعنی ہم پہلے مرحلے پہ ہم نے یہ کیا آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب یہ سوال کوئی اٹھائے کہ یہ جی ظلم ہو گیا, اللہ نے کچھ لوگوں کو عطا نہیں کیا, کچھ کو آنکھیں عطا نہیں کی, ظلم ہو گیا, تو آپ بنیادی طور پہ جواب میں یہ کہیں کہ اللہ نے کس کا حق چھینا ہے. کسی کا اگر حق چھینا ہے تو وہ ظلم ہوگا. کسی کو اگر عطا کیا تو یہ اس کا حق کیا بنتا تھا کہ اللہ اسے عطا کرے. کوئی اس میں حق کے چھیننے کی یا حق دینے کی بات نہیں تھی, یہ اللہ کی مہربانی تھی. کسی کو دے دیا تو اس کی مہربانی ہے, کسی کو نہیں دیا تو یہ ظلم نہیں ہے. اچھا, پھر آپ کہیں گے کہ یہ فرق کیوں رکھا, سب کو عطا کرتا, اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ حکمت اور مصلحت قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں بیان کی گئی, کہ جس میں سے پہلی جو حکمت ہے کہ دنیا کے نظام جو ہے وہ بہترین انداز میں تبھی چل سکتا ہے کہ جب یہ فرق رکھا جائے. کچھ کے پاس جو ہے وہ نعمتیں ہوں, کچھ کے پاس نعمتیں نہ ہوں. جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں وہ پھر ان کے ہاں کام کریں, وہ انہیں مزدوری دیں. جن کے پاس پیسہ ہے وہ ان کا خیال کریں, اور یوں کر کے ایک دوسرے سے مل جل کے جو ہے وہ نظام چلے. اگر جو ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس بھی جو ہے وہ کچھ پیسہ نہ ہو تو کچھ ترقی نہیں ہو سکتی. کون کام کرے گا, کس کے لیے کام کرے گا؟ سب کے پاس پیسہ ہو تو پھر کیسے ترقی ہوگی؟ کوئی کام کرنے والی نہیں ہوگا. سب جو ہے وہ پیسہ لے کر گھوم رہے ہوں گے کہ کوئی آ کے ہمارا کام کرے. تو لہٰذا دنیا کا جو نظام چل سکتا ہے وہ جب اونچ نیچ ہوگی پیسے کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, قابلیت کے اعتبار سے, تب یہ دنیا کیا سروائیو کرے گی. یہ ایک واضح سی چیز ہے. اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اونچ نیچ, یعنی پیسے کے اعتبار سے اونچ نیچ اور باقی صحت کے اعتبار سے, یہ اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ ہر بندے کا ایک امتحان ہو اور اس کو جو ہے وہ ذمہ داری عطا کر دی گئی. جس کو مال دیا اس کا یہ امتحان لیا کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں کس قدر خرچ کرتا ہے, اپنے جو مالی واجبات ہیں وہ کیسے ادا کرتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہے. اور اگر غریب کو غربت دی تو پھر یہ اس کے صبر کا جو ہے وہ امتحان لیا ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں کیسے جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور اپنے رب کے فیصلے کے اوپر کیسے راضی رہتا ہے. تو لہٰذا یہ دو جو ہے وہ اہم چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا میں تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب پیسے میں, عطا میں اللہ فرق رکھے. اگر وہ فرق نہیں رکھے گا, سب کو ایک طرح سے عطا کرے گا, تو پھر اس سے نہ دنیا کا نظام چل سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ ہر کسی کا ایک دوسرے کی نسبت سے جو حق بنتا ہے اور جو واجبات بنتے ہیں ان کو پورا کرنے کے اعتبار سے بھی کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ سب کو ایک جیسے حالات میں رکھتا تو ممکن ہے کہ اچھے برے کی تمیز بھی نہ ہو پاتی, اور نہ اس طرح ہر بندے کا امتحان ہو سکتا, اور نہ ہی دنیا کے نظام اس طرح سے چل پاتا. لہٰذا یہ اس طرح سے سارا سیٹ اپ بنانا, پھر ایک امتحان کا سیٹ اپ بنا دینا, آزمائش کا سیٹ اپ بنا دینا, صبر والوں کو اس کے صبر کے مطابق میں جزا دینا, خرچ کرنے والوں کو ان کے خرچ اور انفاق کے بدلے میں جزا دینا, یہی اصل کیا ہے عدل ہے, یہی ایک مناسب چیز ہے. یعنی جو عدل کی تعریف ہے کہ ایک ایسا کام کرنا جو حکمت کے مطابق ہو, جو جس کا مناسب مقام بنتا ہے اسے وہ عطا کرنا, یہی عدل و انصاف ہے. تو لہٰذا ہمارا جواب کہاں سے شروع ہوا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ
اس کا کوئی تعلق عدل و انصاف سے نہیں بنتا، اس کا تعلق ظلم سے نہیں بنتا، کیونکہ اللہ کسی کا حق چھین نہیں رہا۔ دوسرے مرحلے پہ ہم نے اس کے پیچھے حکمت آپ کو بیان کی۔ تیسرے مرحلے پہ جب حکمت واضح ہوگی تو واضح طور پہ آپ کہیں گے کہ بھئی اصل عدل تو یہی ہے کہ کچھ کو عطا کیا جائے اور کچھ کو عطا نہ کیا جائے، پھر دونوں کی کیا ہے ذمہ داریاں لگا دی جائیں کہ دونوں اپنی زندگی کو جو ہے وہ چلائیں اور گزاریں، اور اس کا آخرت میں کیا ہے سب کا حساب کتاب ہو، اور جو جس کی ذمہ داری لگا دی گئی اس کے مطابق اسے اجر دیا جائے، سب کو ایک امتحان سے جو ہے وہ گزارا جائے۔ تو اصل عدل ہی یہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کسی کو عطا نہ کرنا، کسی کو عطا کرنا، یہ اس حکمت کی وجہ سے جو ہے وہ عین عدل بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 کہ ہم کبھی کبھار یہ دیکھتے ہیں کہ جب آفات ارضی و سماوی نازل ہوتی ہیں، یعنی سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کہ جس میں نہ جانے کتنے بے گناہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، بچے تک جو ہے وہ اس میں مر جاتے ہیں، تو کیا یہ عمل بھی عدل کہلائے گا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس دنیا میں کسی بے گناہ کو کوئی تکلیف بھی اگر پہنچتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کو تھوڑی سی بیماری بھی اگر دی ہے نا، تو اس کا بھی جو ہے وہ اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، اس کی بھی جو ہے وہ ریپلیسمنٹ کیا ہے موجود ہے آخرت کے اعتبار سے، اور یہ اس کی آزمائش ہو جائے گی یہاں پہ۔ چاہے وہ تکلیف جو اللہ کسی کو دے رہا ہے بیماری کی شکل میں ہو، کسی آفت کی شکل میں ہو، تو اس کا جو ہے وہ اللہ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک اجر اور ثواب کیا معین کیا ہوا ہے۔ اور یہ ظلم تب کہلاتا ہے کہ جب کوئی تکلیف اور مصیبت دی جاتی اور پھر اس کا کوئی اجر بھی نہ دیا جاتا، اور یوں کیا ہے اس بندے کو جو ہے وہ قیامت کے دن بھی شدید حساب کتاب میں رکھ کے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ یعنی جس کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، یا جو ہے وہ جو بندہ پوری زندگی بیمار رہتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ جو ہے وہ سیلاب میں یا زلزلے میں جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ ان سے حساب کتاب بھی ہو اور ان کو کچھ اجر اور ثواب بھی نہ ملے، اور ان کو جو ہے وہ آپ فرض کریں کہ شدید حساب کے بعد یہ کہیں کہ اللہ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے، تو یہ جو ہے وہ ظلم کہلائے گا۔ لیکن جب ان ہر ایک کے بدلے میں بہت بڑا اجر و ثواب رکھا گیا، اس کے اوپر صبر کے اوپر اللہ کے فیصلے کو ماننے کے اوپر بہت بڑا اجر و ثواب رکھ دیا گیا، تو پھر یہ جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ جب روز محشر انسان کو جو جو تکلیف پہنچی، جو جو محرومیاں دنیا میں رہیں، اس کے بدلے میں جب اسے کئی گنا اجر و ثواب دیا جائے گا، تو وہ انسان اس اجر و ثواب کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ جو میری مختصر سی زندگی تھی، کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ میرا جو تکلیف سے خالی ہوتا، چاہے کئی دفعہ مجھے تکلیفیں آتی، کیونکہ وہ اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب دیکھے گا کہ اسے یہ تکلیفیں اپنی معمولی نظر آئیں گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جو دنیا میں کسی کو آفت، زلزلہ یا سیلاب کی وجہ سے ایک مصیبت میں اور تکلیف سے گزارا جاتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو آپ ظلم نہیں کہہ سکتے۔ ظلم تب ہوتا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اس غریب سے بھی، کیا اللہ ان سیلاب میں جو مر گئے ان کو بھی کیا اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ان کو بھی کیا ہے جو اللہ سخت طریقے سے حساب لے گا، ظلم تب ہوتا۔ لیکن اگر ان کی مصیبتوں کے بدلے میں اللہ نے بہت بڑا جو ثواب رکھا ہو اس بندے کے لیے جو صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو یہ پھر بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور اس کے اوپر ہر کوئی میدان حشر میں تمنا کرے گا کہ کاش ہماری پوری زندگی تکلیف میں گزرتی اور ادھر ہمیں کیا ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ انعام ملتے۔ اچھا، یہ ایک چیز واضح ہوگی۔ اور پھر اس کی ایک اور مصلحت اور حکمت بھی ہے کہ کئی دفعہ تو وہ چیز ہمیں آفت کی صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی، لیکن در حقیقت وہ مصیبت نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک مصلحت اور رحمت جو ہے وہ اللہ کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے ایک ایسے فوائد ہوتے ہیں بہت زیادہ، اس کے ایک ایسی پازیٹیو فوائد ہوتے ہیں کہ جن سے ہم جو ہے وہ غافل ہیں، ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے، اور اگر ہم انہیں جان لیتے تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ ظاہری طور پہ ہمارے لیے مصیبت ایک آئی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے بہت بڑے جو ہے وہ فوائد کے ہیں موجود ہیں۔ جیسے ابھی کرونا کے ایام جو گزرے، تو اس میں بھی بہت ساری تحقیقات ایسی آئی ہیں کہ ٹریفک کے رک جانے کی وجہ سے، کارخانوں کے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا، لیکن اس کی وجہ سے جو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ ہمارا جو ماحول ہے اور جو نیچر ہے اور فطرت ہے، جو
یہ درخت ہیں، پودے ہیں اور جو فضا ہے، اس کو جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ پہنچا. اس کی وجہ سے آلودگی کم ہوئی، کہ جس کی وجہ سے جو بہت ساری بعد میں انسانی جانیں ہیں ان کے بچنے کی جو ہے وہ یہاں سے سبیل کیا بنی. تو یہ آج کل کے لوگ بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ درک کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جو بڑی بیماریاں آتی ہیں، بڑے جو ہے وہ سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو ان کے بعد میں جو ہے وہ کتنی ترقی کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے کیا کیا فوائد چھپے ہوتے ہیں. کچھ حد تک انسان جان بھی رہے ہیں اس کو. اور چونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ ذات حکیم ہے، تو لہٰذا اگر ہماری عقل اس کے فائدے تک نہ پہنچ بھی جائے تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا. تو لہٰذا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ سیلاب میں لوگ مر جاتے ہیں، زلزلے میں مر جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، اگرچہ ہمیں ابھی معلوم نہ بھی ہو. اور جن کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی، ان کو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اجر و ثواب دیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا اینڈ نہیں ہے، یہ آخری دنیا نہیں ہے. اس کے بعد بہت بڑی دنیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جینا ہے، ہم نے رہنا ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. بھئی ابھی تو پوری دنیا باقی ہے، پوری زندگی باقی ہے، اصل زندگی تو کیا باقی ہے. تو لہٰذا یہ ادھر کچھ ہو گیا تو کیا اس کی پرابلم ہو گئی. ہاں، پرابلم اب تب کہتے، مایوسی تب ہوتی کہ جب آپ اسی کو اینڈ سمجھتے، جس طریقے سے دنیا والے سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. جب اس دنیا کو آپ عارضی سمجھ رہے ہیں تو اس میں اگر یہ مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں اور اس کا اچھا ایک اجر اور ثواب موجود ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ ظلم کے اعتراضات اور فضول ہونے کے اعتراضات یہ چیزوں کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو دنیا کے بارے میں کنسیپٹ ہے وہ والا کنسیپٹ اور نظریہ نہیں ہے کہ جو قرآن نے اور محمد و آل محمد نے بیان کیا ہے. یہاں تک جو ہے وہ اللہ کے عدل کے متعلق گفتگو مکمل ہوتی ہے، اور ابھی ہم گفتگو کو جو ہے وہ توحید اور عدل کے بعد جو ہے وہ نبوت کے اوپر کیا لے کر جا رہے ہیں. اور یہاں پہ کتاب کی ترتیب کے مطابق یہ چوتھا باب بنتا ہے کہ جس میں ہم نبوت کے بارے میں کیا گفتگو کریں گے. اور پہلا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کسے کہتے ہیں. نبی اس انسان کو کہتے ہیں، یعنی نبی انسان ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام لے کر آئے اور بغیر کسی انسانی واسطہ کے، یعنی درمیان میں کوئی اور انسان نہ ہو کہ جو اس کو پیغام پہنچا رہا ہو، بغیر کسی انسانی واسطہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہو. اب انسانی واسطہ کے بغیر کیسے وحی نازل ہوتی ہے، یا وہ فرشتے کے ذریعے سے یا اللہ خود اس سے کلام کرتا ہے، یہ انشاءاللہ طریقے ہم آگے بیان کریں گے. تو لہٰذا تعریف کیا ہوگی کہ نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام انسانوں تک لے کر آتا ہے، اور درمیان میں کوئی جو اس کا واسطہ بنتا ہے اللہ اور اس کے درمیان میں، وہ کوئی اور انسان کا واسطہ نہیں ہوتا، غیر انسانی واسطے سے اس کے اوپر کیا ہے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اور سوال نمبر 2 یہی ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وحی کا کیا مطلب ہے. وحی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان رابطہ کا ایک وسیلہ ہے، یعنی ایک رابطہ کا ذریعہ ہے کہ اللہ کیسے انبیاء سے رابطہ کرتا ہے، کیسے اللہ انبیاء کو پیغام دیتا ہے. تو وہ جو ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو کیا کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں. اور اس وحی کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ تعلیم دی ہے. اور وہ جو اللہ نبیوں کو تعلیم دیتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ لوگوں سے پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ آئیں دنیا میں تعلیم حاصل کریں، لوگوں سے پڑھیں اور سیکھیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کو تعلیم دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیض اور کرم ہوتا ہے کہ جو انبیاء کو جو ہے وہ تعلیم ملتی ہے وحی کے ذریعے سے. اور اس پیغام کا یہ جو طریقہ ہے، اس کو وحی کا نام ہم کیوں دے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ عربی زبان میں جو وحی ہے وہ جو تیزی سے دیا جانے والا اشارہ ہوتا ہے اس کو بھی وحی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو رازدار اور رازدارانہ انداز میں کسی سے جو بات کی جاتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اس گفتگو کو بھی کیا کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں. اور اسی مناسبت سے جو ہے وہ جو انبیاء کے ساتھ اللہ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے پیغام دینے کا، اس پیغام کو جو ہے وحی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک تیز اشارہ ہوتا ہے اور ایک ایسی رازدارانہ بات ہوتی ہے کہ جو کسی اور کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہو پاتی. سوال نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے انبیاء پر وحی نازل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے انبیاء پر پیغام پہنچاتا ہے اور کیا طریقہ کار رہتا ہے. قرآن مجید نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے کلام کرتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور ان تک جو اپنے پیغام رسانی کا سلسلہ بناتا ہے.
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وحی الہی جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے. کبھی بغیر کسی واسطے کے نبی اور رسول پر اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی کے قلب اور نبی کے دل اور نبی کی روح سے کیا رابطہ قائم ہوتا ہے. اور یہ وہی انبیاء پر سب سے زیادہ گراں ہوتی ہے. یعنی یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے نبی کے جسم کے لیے، اور یہ ان کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ان کے لیے ایک مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ ان سے کیا کرتا ہے، خطاب کرتا ہے. یہ پہلا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب بغیر کسی واسطے کے، جسے ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں، وہ اللہ جو ہے وہ انبیاء سے کیا ہے، کلام کرتا ہے، جو کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی فرشتے کے ذریعے سے جو ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ پیغام پہنچاتے ہیں. اور کبھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے وہ نبی سے کیا ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے. کوئی بھی پردہ ہو سکتا ہے، کوئی یعنی چیز ایک ذریعہ اور واسطہ بن سکتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت کے اندر سے جو ہے وہ آواز پیدا کی گئی، تو اب یہ درخت کیا بنے گا، ایک حجاب اور پردہ بنے گا کہ اس حجاب کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ نے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی. اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے کلام نہیں کی، بلکہ درمیان میں کیا ہے، اس درخت کو یا کسی حجاب کو کیا ہے، واسطہ بنایا گیا ہے. اور یہ جو تین طریقے ہیں، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں. کہ آیت کا عربی متن یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، کہ انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے، یا پردہ کے پیچھے سے، یا کسی رسول، یعنی رسول کیا مطلب، پیغام بھیجنے والے کو بھیج کر. تو یہ جو ہے وہ تین طریقے جو ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب، کوئی عقل مند بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر کسی مقصد کے خلق کیا ہے. عقل مند انسان اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا. یعنی وہ اگر انسان کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی، ایک غدود، کوئی چیز بھی فالتو اور بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یعنی انسان کے جسم میں سے ایک جو بال ہے، ایک جو غدود ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن پورے انسان کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو عقل نہیں قبول کر سکتی. اگر ایسا آپ کہیں کہ عقل قبول کرتی ہے تو انتہائی قبیح اور فضول قسم کا کام ہے. اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فضول، عیب اور قبیح کاموں سے، قبیح صفات سے جو ہے وہ پاک ہے، اور صفات سلبیہ کے یہ تقاضا ہے کہ ہر قبیح کام کی اس سے نفی کی جائے. لہٰذا یہ پہلے مرحلے میں واضح ہے کہ انسان جو ہے وہ مقصد کے تحت کیا دنیا میں آیا ہے. اچھا، اور چونکہ اس خلقت کا مقصد انسان کو کمال تک پہنچانا تھا، یعنی انسان کو کمپلیٹ کرنا تھا. ابھی انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، تو یہ نقص ہے، عیب ہے. انسان کو کمپلیٹ کیا جائے کہ کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، انسان ہمیشہ کے لیے زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے. یہ وہ ایک کمال ہے کہ جس کمال تک انسان کو پہنچانا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کمال کے لیے پہنچانے کے لیے انسان کو ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا. انسان کو کمال تک پہنچانا مقصد ہے، اور اسے دینی اور روحانی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ایک کامل اور کمپلیٹ انسان بنانا ہے. لہذا اس مقصد تک پہنچانے والے راستے کی رہنمائی بھی ضروری ہے. یعنی یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ جو سفر ہے کمال تک، ایک کمپلیٹ اپنے آپ کو مکمل کرنے تک کا سفر ہے، یہ کیسے طے ہوگا. اس میں ضروری ہے کہ اللہ اس کو کوئی ایسا جو ہے وہ رہنما دے کر بھیجے کہ جو اسے گائیڈ کرے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اسے گائیڈ کر سکتی ہے، کیونکہ وہی انسان کا خالق ہے، اور جس کا خالق ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو فائدہ کہاں سے پہنچے گا، اس کو نقصان کہاں پہ پہنچے گا. جیسے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، تو وہ کمپنی وہاں پہ ایک کتابچہ چھوٹا رکھتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایسے چلانا ہے، تب یہ اس طرح سے کام کرے گی، اور اس طرح سے یہ کیا مزید باقی رہ سکے گی. تو انسان کا جو خالق ہے اس کا مقصد انسان کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کمال تک پہنچانا ہے. تو اس نفع اور نقصان کا جو طریقہ کار ہے وہ انسان کی عقل خود طے نہیں کر سکتی، وہ خالق کی ذات جو ہے وہ طے کرے گی. اور خالق کی ذات ہی جو ہے وہ بہتر اسے بتا سکتی ہے کہ تم نے اپنے فائدے کو کیسے حاصل کرنا ہے اور نقصان سے کیسے بچنا ہے.
اور انسانی عقل ان چیزوں کے درک کرنے سے مکمل طور پہ قاصر ہے، نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہ ایک عظیم ہدف اور مقصد ہو گیا، اور اسی عظیم ہدف اور مقصد کے تحت یہ ضرورت پیش آئی کہ ایسی ہستیاں ہوں جو اپنی روحانی بلندیوں کی بنیاد پر خداوند متعال سے تعلیمات حاصل کریں، وہاں سے پیغام لیں، اور اپنے بشری پیکر کی بنا پر لوگوں تک وہ تعلیمات پہنچا سکیں۔ یعنی ایک ان کا جو ہے وہ روحانی بلندی اس طرح سے ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہو، اور دوسرا بشری ان کا پیکر ایسا ہو کہ لوگوں سے بھی جو ہے وہ ان کا کیا ہو، رابطہ ہو، اور یوں کیا ہے ایک نظام چل سکے، اور انسان تک اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے جو بھی چیزیں اس کے لیے مفید ہیں وہ اس تک پہنچائی جا سکیں۔ اور وہ ہستیاں ایسی ہوں کہ جن کو انتخاب کیا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے انتخاب کیا جائے، تاکہ یہ ہستیاں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عملی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، پریکٹیکل اور عمل کر کے بھی کیا لوگوں کو دکھا سکیں کہ اس طرح سے تم عمل کرو گے تو تم کیا کمال تک پہنچ سکتے ہو۔ انشاءاللہ نبوت کے متعلق مزید گفتگو جاری ہے، اور اگلے درس میں ہم مزید کیا ہے سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔